اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأزواجه وعلماء ملته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: واركعوا مع الراكعين. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلات کے بعد سامعین محتشم، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے کا موضوع جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت قسط نمبر 2 ہے۔ ایک دن نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فجر کی جماعت کرانے کے بعد صبح کی نماز پڑھا لینے کے بعد ارشاد فرمایا کہ فلاں بندہ حاضر ہے۔ عرض کیا گیا وہ آج جماعت میں نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا فلاں بندہ صبح کی نماز باجماعت میں حاضر ہے؟ عرض کیا گیا نہیں۔ اندازہ لگانا، فجر کی جماعت کی حاضری کے متعلقہ سوال فرما رہے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، کیا فلاں شخص حاضر ہے؟ جواب ملا۔ پھر پوچھا کیا فلاں شخص حاضر ہے؟ جواب ملا۔ اب جملے سننا۔ فرمایا عشاء اور فجر یہ منافقوں کے لیے بہت ہی بھاری نمازیں ہیں۔ کیا مطلب ہوگا؟ منافق جو ہے وہ عشاء اور فجر کی جماعت میں اکثر و بیشتر حاضر نہیں ہوتا۔ عشاء کھانے پینے میں گزار دیتا ہے اور فجر کی جماعت سونے کی حالت میں گزار دیتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں اس حدیث مبارکہ کے پہلے حصہ کہ بندہ جماعت میں حاضر نہیں تھا، پوچھنے کے بعد فرمایا منافق اس نماز میں ویسے ہی حاضر نہیں ہوتا،
کیونکہ منافق کے لیے صبح اٹھ کے باجماعت نماز پڑھنا فرمایا بہت مشکل ہوتا ہے۔ آپ نے کوئی غور کیا حدیث پر؟ یہ کسی مفتی صاحب کا فتویٰ، جو مفتی صاحب تو ممکن ہے کوئی سختی بھی کرتے ہوں، عام انسان جو ہے یہ ان کی زبان مبارک سے کلمات صادر ہوئے جنہیں رب نے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا تاج پہنا کے بھیجا ہے۔ اور فتویٰ کیا ہے؟ فرمایا عشاء اور فجر کی جماعت میں منافقوں کے لیے حاضر ہونا بہت بڑا مسئلہ ہے، وہ حاضر نہیں ہوتے۔ اب جو جماعت میں نہیں آیا تو فتویٰ سرکار نے دیا اس کے لیے یہ، اور جو سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتا، میں اصل میں یہ آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا۔ اور جو جماعت کی اہمیت اور ضرورت تھی آج سے 1400 سال پہلے، آج بھی اور قیامت کے دن تک جماعت کی اہمیت اور ضرورت اسی طرح ہی باقی ہے، کیونکہ آپ سب ماشاءاللہ پڑھے لکھے، آپ کو پتہ ہے کہ شریعت کا جو مسئلہ 1400 سال پہلے تھا آج بھی یہ نہیں ہو سکتا۔ 1400 سال پہلے جو جماعت سے نماز نہ پڑھے وہ اس درجے کا گناہ گار تھا، اور آج جو چھوڑ دے تو اس کو معافی مل جائے، ایسی بات ہے، وہی قانون ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ جانتے ہوتے کہ ان نمازوں کو باجماعت ادا کرنے کا ثواب کتنا ہے، ان نمازوں کو باجماعت ادا کرنے کا ثواب کتنا ہے، فرمایا تو پھر گھٹنوں کے بل گھسیٹتے ہوئے بھی آنا پڑتا تو تب بھی عشاء اور فجر کی جماعت میں حاضر ہو جاتا ہے۔ کس طرح اگر پہنچ سکتے آپ نے بتانا ہے۔ ایک بندے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں حالت یہ ہے وہ پاؤں سے چل کے آ مسجد میں، فرمایا اگر اس بندے کو پتہ چل جائے کہ عشاء اور فجر کی جماعت میں نماز با جماعت میں اللہ کی طرف سے اجر کتنا ہے تو فرمایا پھر وہ گھٹنوں کے بل گھسیٹتا ہوا بھی باجماعت نماز پڑھے گا۔ میں اور آپ چل سکتے ہیں یا نہیں؟ اللہ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اس کی عظیم نعمت ہے۔ یہ چلنے والی نعمت اس سے پوچھیں جو بیچارے نہیں چل سکتے، ان سے پوچھیں کتنی بڑی نعمت ہے۔ ویسے تو رب کی ہر نعمت ہی عظیم ہے۔ قرآن میں اس نے ایسے نہیں فرما دیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اپنے رب کی نعمتیں شمار ہی نہیں کر سکتے، اس کی نعمتیں اتنی اس قدر کثیر اور عظیم ہیں۔ فرمایا اگر انہیں پتہ چل جائے کہ جماعت باجماعت نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے، فرمایا اگر وہ پاؤں سے نہیں بھی چل سکتے تو تب بھی کوئی مذائقہ نہیں تھا، وہ گھٹنوں کے بل گھر سے گھسیٹتے نماز باجماعت ہی پڑھتے۔ آخر کوئی بات تو ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملے بول رہے ہیں کہ گھٹنوں کے بل بھی ان کو گھسیٹنا پڑتا تب بھی آتے، لیکن اگر جانتے، یہ شرط ہے، اگر جانتے شرط ہے، گھٹنوں کے بل گھسیٹتے ہوئے باجماعت نماز پڑھنے کے لیے آتے، یہ اس کی جزا ہے۔ تو جب ہمیں شرط کا ہی پتہ نہیں ہے تو جزا کے لیے ہم نے کہا مانا۔ اب جو ہم اپنی مرضی سے جہاں جی چاہتا ہے نماز پڑھ لیتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے اس حدیث مبارکہ والی کہ ہمیں باجماعت نماز کی اہمیت کا پتہ ہی نہیں ہے۔
اور کوئی بھی انسان اپنا نقصان اس وقت کرتا ہے جب اس کو اس نقصان کا علم ہی نہیں ہوتا کہ میں کتنا بڑا نقصان کر رہا ہوں۔ جب اس کو علم ہونا کہ اس کو بھی نقصان کہتے ہیں، پھر تو وہ 10 روپے کا نقصان بھی نہیں کرتا۔ حالانکہ 10 روپے کیا ہے؟ پورے ورلڈ کی جتنی دولت ہے، اس جیسی خربوں اور دولتیں آ جائیں تب بھی ایک نماز با جماعت کے برابر ہی نہیں ہو سکتی۔ اور ہم کیوں اس سے غفلت کا شکار ہیں؟ ہمیں اس کی اہمیت کی خبر ہی نہیں۔ ہمارے ہاں اہمیت ہے پیسہ کی، ہمارے ہاں اہمیت ہے دولت کی، اس کی خاطر ہم سب کچھ کر رہے ہیں۔ اس کی خاطر جو یہاں جملے گھٹنوں کے بل گھسیٹتے ہوئے بھی جاتے ہیں لوگ، ان کو پتہ ہی دولت کا ہے بس۔ جب یہ دنیاوی دولت کے لیے گھٹنوں کے بل گھسیٹتے ہوئے لوگ جاتے ہیں تو فرمایا تمہیں اگر باجماعت نماز کی اہمیت کا علم ہو جائے تو تم اپنے گھروں سے کس حالت میں بھی اگر آنا پڑا تو پہنچے گو۔ کس حالت میں؟ اور اللہ کا کرم ہے ہم سب تو پاؤں سے چل سکتے ہیں، صرف ہم غفلت کے شکار ہیں بس۔ اور مسلمان کو ہم کیا کہہ سکتے؟ غفلت کا شکار ہو گیا مسلمان۔ مسلمان جو اپنے دینی نقصان کرتا ہے وہ ان کو پہچان نہیں سکتا، اس کے ہاں پتہ نہیں اس بیچارے کو کہ میں کتنا بڑا نقصان کر رہا ہوں۔ اگر علم ہو جاتا تو کب کا نقصان بند ہو چکا ہو۔ جیسے میں نے مثال دی، انہیں پتہ ہے کہ 10 روپے کو آگ لگانا کیا ہے؟ نقصان کا کام کیا ہے؟ ہم میں سے کتنے ہیں جو روزانہ 10 روپے کو آگ لگاتے ہیں؟ چھوٹا سا نقصان ہے لیکن نہیں کریں گے کیونکہ پتہ ہے کہ یہ، اور ادھر جماعت جائے کوئی پتہ نہیں کہ یہ بھی نقصان ہے، سرے سے نماز ہی قضا ہو جائے تو کوئی پتہ نہیں یہ بھی، یہی وجہ ہے۔ اس کے شور کیا کہہ سکتے؟ پھر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں بے شک نماز با جماعت میں جو پہلی صف ہوتی ہے، نماز با جماعت میں جو، جیسے یہ ہے فرمایا جو پہلی صف ہوتی ہے وہ فرشتوں کی صف کی مانند ہوتی ہے، وہ فرشتوں کی صف جیسی ہوتی ہے۔ پھر سرکار مدینہ علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تم جانتے ہوتے کہ اس پہلی صف میں فضیلت کیا ہے تو پھر تم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش میں ہوتے، حتیٰ کہ ایک روایت میں فرمایا پھر تمہیں قرآن دازی کرنی پڑتی۔ اتنے بندے پہلی صف کے لیے اکٹھے ہو جاتے، پھر تمہیں کیا کرنی پڑتی؟ قرآن دازی کرنی۔ اب اندازہ لگائیں کہ ہم آخر کیوں غفلت کا شکار ہیں؟ دنیاوی نقصان کے معاملے میں ہمارے جیسا عقل مند، ہمارے جیسا دانشور، ہمارے جیسا ایکٹیو ترین بہت مشکل ملے گا۔ ہم اپنا دنیاوی نقصان ہونے، خصوصاً جس کے ساتھ پیسے کا تعلق، قانون ہے نا، جس کو جس چیز سے جتنی زیادہ محبت ہوتی ہے اس کا وہ اتنے زیادہ خیال کیا کرتا ہے۔ قانون ہے کہ نہیں؟ اب ظاہر ہے جس کو جس چیز سے محبت ہے اس نے پھر اسی کی حفاظت کا انتظام کرنا۔ میرا خیال ہے ہم میں سے کوئی بندہ بھی 5-10 تولے سونا گلی میں نہیں ڈال دے گا، میرا ایک خیال ہے۔ اس کو پتا ہے کہ گلی میں ڈالنے سے کیا ہو سکتا ہے، گلی تو دور کی بات ہے گھر میں بھی عام جگہ پہ نہیں رکھے گا، حالانکہ اپنی اولاد ہی رہتی ہے، بیوی بچے ہی رہتے ہیں، لیکن اس کو خدشہ ہے کہ عام جگہ رکھنے پہ کیا ہو سکتا ہے، وہ اپنے گھر میں سب سے محفوظ جگہ پہ اس کو کیا کرے گا۔ یہ اچھی بات ہے، میں نہیں کہتا کہ آپ یہ کیوں کرتے ہیں، یہ اچھی بات ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی حلال روزی، حلال رزق سے کوئی نعمت عطا کرے تو وہ نعمت ہی ہے، اس کا خیال ہی کرنا ہوگا، اس کی حفاظت ہی کرنی ہوگی۔ لیکن میں اپیل کچھ اور کرنا چاہتا ہوں، اگر ہمیں دنیاوی مال و دولت و اسباب
کی حفاظت کا ہمارا ذہن ہے تو آخر دین میں جو نقصان ہوتے ہیں ان کی حفاظت کا ذہن کیوں نہیں ہے؟ میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں. اور دنیاوی مال و اسباب کی حفاظت کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ ہم کرتے ہیں، ایسے ہے کہ نہیں؟ لیکن جو اصل نقصان ہے، اصل نقصان، حقیقی نقصان، وہ دین کا نقصان ہے، مسلمان کے حق. یہ دنیاوی نقصان یہ مجازی نقصان ہے، یہ بات کا نقصان ہے، یہ اصل نقصان نہیں ہے. اصل نقصان کیا ہے کہ بندے کا دین کا کوئی نقصان ہو جائے. 10 لاکھ روپے کا نقصان ہو جائے اگرچہ نقصان ہے لیکن اصل نقصان نہیں ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں مسلمانوں میں جن کے بعد 10 لاکھ نہیں ہے لیکن ان کی زندگی. اور جب دین کا نقصان ہو جائے گا تو آپ ایک بندہ بھی تلاش کر کے نہیں دکھا سکتے جس نے اللہ رسول کو ناراض کیا. دین کا نقصان کرنے سے اللہ رسول کیا ہو جاتے ہیں؟ اللہ رسول کو ناراض کیا اور پھر بھی اس کا گزارا آگے چل جائے، یہ ناممکن بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا تم دنیا میں جو مرضی کر لو، دنیا میں جو، فرمایا 3 چیزیں ہی اکٹھی کی جا سکتی ہیں. نمبر 1 دولت اور جو کچھ بھی دولت سے خریدا جا سکتا ہے. نمبر 2 اہل و عیال. اور نمبر 3 اعمال. نمبر 3 اعمال. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یاد رکھو 2 ان 3 میں سے یہی رہ جائیں گے تمہارے ساتھ. صرف ان میں سے تمہاری جو مرضی دولت ہو، جتنا مرضی پیسہ ہو، اس کے اسباب، کوٹھیاں، گاڑیاں، اللہ حضرت کیا فرمایا یہ بھی تمہیں چھوڑنے پڑیں گے. یہ بھی تمہیں، شادی کی، اللہ نے اولاد عطا فرمائی، او کتنی لمبی چوڑی آپ کی نسل آل ہو گئی، فرمایا ایک نہ ایک دن اس کو بھی. تیسری چیز کیا تھی؟ فرمایا یہ تیرے ساتھ ہی ہیں، نہ تو ان کو چھوڑ سکتا ہے نہ یہ تجھے چھوڑیں گے. اور پھر فرمایا صرف 3 چیزیں جمع ہو سکتی ہیں، 2 دنیا والوں کے لیے چھوڑ جائے گا تو، اور 1 تیرے. فرمایا یاد رکھ جس نے ساتھ جانا اس کی پھر 2 صورتیں ہیں، اس کی پھر 2 قسمیں ہیں. ایک ہے اچھے اعمال، ایک ہے برے اعمال. فرمایا یاد رکھ اگر تیرے ساتھ جانے والے اعمال ہوئے اچھے تو پھر تیری قبر و آخرت سنور جائے گی، پھر تیری قبر و آخرت آسانی سے گزر جائے گی. فرمایا اگر تیرے ساتھ جانے والے اعمال ہوئے برے تو بس پھر نہ پوچھو، پھر ہونا کیا ہے، پھر نہ پوچھو، پھر جہنم سے ہی واسطہ ہے. اس حدیث سے مبارکہ کے تحت ہم ذرا اپنا احتساب کریں تو صحیح کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ان 2 چیزوں کے لیے شب و روز کی محنت ہماری جو یہی ہم نے چھوڑ جانی ہے، اور جو ہمارے ساتھ ہے وہ کیا ہے؟ جن کو یاد ہے حدیث کے جملے، وہ کیا جائیں گے؟ ساتھ ہے. اور پھر آقا کریم نے فرمایا ذرا سوچنا، اعمال کی ہیں 2 قسمیں، دیکھنا تیرے ساتھ کون سے اعمال جا رہے ہیں. حدیث مبارکہ میں ہے بندہ جب قبر میں پہنچتا ہے تو اس کے پاس مختلف گندی ترین شکل کی ڈراؤنی چیزیں آ جاتی ہیں اس کو عذاب دینے. پریشان ہو جاتا ہے، کہتا ہے تم کون ہو، تم کون ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ چیزیں کہتی ہیں تو ہمیں نہیں جانتا. جملے سننا، وہ چیزیں اس قبر والے کو کہتی ہیں تو ہمیں، اور محشر کے دن بھی یہ ہونا ہے، ارے بھائی تو ہمیں نہیں جانتا. میں تو نہیں جانتا، ہم تیرے وہی کمائے ہوئے گناہ ہیں جن کو رب نے گندی شکلوں میں تبدیل کیا ہے، اب قیامت تک ہم نہیں تجھے عذاب دینا. اور میرے آقا کریم علیہ السلام ہی فرماتے
بندہ قبر میں اور محشر کے دن ہوگا، اس کے سامنے نہایت ہی حسین و جمیل شکل کی مختلف اشیاء آ جائیں گی، بندہ جن کو دیکھ کے باغ باغ ہو جائے گا۔ بندہ پوچھے گا تم کون ہو؟ کہیں گے تو آپ ہمیں نہیں جانتے، آپ ہمیں نہیں جانتے۔ سرکار نے فرمایا بندہ لا علمی کا اظہار کرے گا، وہ ایک خوبصورت شکل کہے گی، میں تیرا وہی روزہ ہوں جو تو دنیا میں رکھا کرتا تھا، میں تیری وہی نماز ہوں جو تو دنیا میں پڑھا کرتا تھا، میں تیرا وہی درود و سلام ہوں جو تو دنیا میں سرکار کی ذات پہ بھیجا کرتا تھا، میں تیری وہی زکوٰۃ ہوں، میں تیری وہی قرآن کی تلاوت ہوں۔ یعنی نیک اعمال اگر ساتھ گئے تو اچھی اچھی خوبصورت چیزیں بن کے آپ کو محبت دلانے کے لیے آئیں گے۔ پریشان نہیں ہونا، قبر میں آپ اکیلے نہیں ہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ آئے ہوں۔ اور اگر برے اعمال ہیں، کیونکہ فرمایا نا 3 چیزیں ہی کما سکتے ہو، 2 دنیا کے لیے ہیں اور 1 تمہارے، تو پھر وہی چیزیں آگے بندے کو عذاب دیتی ہیں۔ برے اعمال گندی شکلوں میں تبدیل کر کے بندے پہ مسلط کیے جاتے ہیں، وہی بندے کو عذاب دیتے ہیں۔ قرآن پاک میں بھی یہی کچھ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ قرآن نے سورہ القارعہ فرمایا البتہ جس کے ساتھ آئے ہوئے اعمال اچھے ہوئے، نیک اعمال زیادہ ہوئے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ چین کی زندگی گزارے گا، وہ عیش و عشرت کی زندگی گزارے گا۔ کون؟ جس کے ساتھ گئے ہوئے اعمال کیسے ہوئے؟ اچھے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور اگر نیکیاں کم اور گناہ بڑھ گئے، فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، تو پھر حاویہ سے ملنا ہی پڑے گا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، فرمایا تجھے کیا پتا وہ حاویہ کیا ہے؟ اے میرے بندے تجھے خبر ہی نہیں وہ حاویہ کیا ہے؟ فرمایا نارٌ حامیہ، وہ آگ ہے جو بندے کی کھال اتار کے رکھ گئی۔ حدیث میں بھی وہی، قرآن پاک میں بھی وہی، اور جس حدیث سے ہم اس طرف آئے تھے، فرمایا اگر یہ جانتے ہوتے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اجر کیا ہے تو گھٹنوں کے بل بھی گھسیٹ کے آنا پڑتا تو جماعت کے ساتھ ہی نماز پڑھتا۔ ہم غفلت کے شکار ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں، ہمیں احساس ہی نہیں کہ ہمارا علیحدہ نماز پڑھنے سے کتنا بڑا کیا ہو رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے، ہمیں احساس ہی نہیں۔ پھر میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں دیکھو یاد رکھو، ایک شخص کے ساتھ نماز پڑھنا علیحدہ پڑھنے سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ کدھر رخ پھیرا ہے آپ نے؟ فرمایا صرف 2 بندے بھی ہوں نا تو ان کو کیا کرنی چاہیے؟ جماعت، ایک مرد کے ساتھ نماز پڑھنا۔ یعنی کسی مسجد میں اگر کوئی ایسی حالت ہے کہ بندے ہی کتنی ہے نمازی ٹوٹل، فرمایا تب بھی جماعت کا حکم ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں ایک مرد کے پیچھے 2 مرد نماز پڑھیں تو ایک کے پیچھے جو ایک پڑھتا ہے ان کی جماعت سے اللہ ان کو زیادہ ثواب دیتا ہے، اور ایک کے پیچھے جب 3 پڑھے تو اللہ پہلے دونوں سے 3 والوں کو زیادہ ثواب دیتا ہے۔ فرمایا بس اسی طرح بڑھاتے جاؤ، جتنا جماعت میں مسلمان بڑھتے جائیں گے اتنا ثواب اور اجر بڑھاتا جائے گا۔ اب اندازہ لگا کیوں اتنے سارے مسلمان جہاں اکٹھے ہوں، نہ جانے ان میں سے کس کا کوئی جملہ جب جماعت کے ساتھ کھڑے، کس کا کوئی حرف، کس کی کوئی ادا اللہ کو کیا آ جائے، بس ایک کی آ گئی ہے تو سب کی بگڑی بن گئی، سب کی بگڑی۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ اجتماعی جو دعا ہے کوشش کیا کرو اس کو چھوڑا نہ کرو۔ کیوں؟ میں اکیلا مانگ رہا ہوں تو میں اکیلا ہی ہوں، اور جب اجتماعی دعا ہے پھر میں اکیلا اور بہت سارے مسلمان میرے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ اب ان میں سے کسی کی آمین رب کو پسند آ جائے، کسی کے نکلے ہوئے کلمات قبول ہو جائے تو ساری جماعت کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا
کہ اجتماعی دعا کے لیے کوشش کر کے اجتماعی دعا میں کیا کیا کرو؟ شرکت کیا کرو، شامل ہوا کرو۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں میرے رب کو وہ جماعت سب سے زیادہ محبوب ہوتی ہے جس جماعت میں مسلمانوں کی کثرت ہوتی ہے۔ جس جماعت میں مسلمانوں کی، جہاں جماعت بھی ہوتی ہے اور جماعت میں مسلمان زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں، مثلا 5 مساجد ہے ایک ہی علاقہ میں، ایک میں ہے 50 بندے جماعت میں، دوسری میں ہے 100 بندے، اور تیسری میں ہے 110، چوتھی میں 120، پانچویں میں 150 سے آگے، مثال فرض کی۔ تو سرکار کی اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے ہاں سب سے محبوب ترین جماعت اس علاقے کی کون سی ہوگی؟ جس کی جماعت میں مسلمان سب سے زیادہ شریک ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں کوشش کرو جو مرضی ہو جائے جماعت قضا نہ ہو جائے، بس جو مرضی ہو جائے، باقی ہر مسئلے کا حل نکل آئے گا۔ جماعت قضا ہو گئی تو اس کا کوئی حل سوائے اللہ رسول کی ناراضگی کے کوئی حل نہیں۔ رسول کائنات، فخر موجودات، مالک کون و مکان، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ شاگرد، آپ کے نائب مطلق، آپ کے مظہر اتم، پوری دنیا کے مسلمان سرکار علیہ السلام کے زمانے سے الی یوم القیامہ، پوری دنیا کے مسلمان یہ سب کے سب مرید مصطفیٰ کے درجے میں آتے ہیں۔ اور ایک ہستی ایسی ہے جس کو رب نے وہ مقام دیا، وہ اکیلا مراد مصطفیٰ ہے۔ ہر بندہ سرکار کا چاہنے والا ہے، اور سرور دو جہاں ایک ہستی ایسی ہے جن کو چاہنے والے خود تاجدار مدینہ ہے، اور وہ ہے جناب عمر بن خطاب۔ آپ مراد مصطفیٰ ہیں، کیونکہ رب سے سرکار نے دعا مانگ کے اسلام کی ہیلپ اور مدد کے لیے عمر کو مانگا تھا۔ 2 بندوں کے بارے میں سرکار نے اپیل کی تھی، یا اللہ اپنے اسلام کی مدد فرما، بے عمر ابن الخطاب او بے عمر ابن الحشام، تیری مرضی ہے، چاہے تو عمر بن خطاب مجھے عطا کر دے، اگر چاہے تو عمر بن حشام مجھے دے دے۔ یہ عمر بن حشام پتہ کون ہے؟ ابو جہل بے ایمان۔ یہ سرکار کا چچا نہیں ہے، یہ لوگوں کی بہت بڑی غلطی ہے۔ ابو جہل سرکار کا چچا، سرکار مدینہ علیہ السلام کے کتب کے اندر 10 چچے ہیں، ان میں کسی کا نام بھی عمر نہیں ہے، حالانکہ ابو جہل کا نام کیا ہے؟ عمر۔ نمبر 1۔ دوسری دلیل، چچا کون ہوتا ہے؟ سرکار کے والد محترم کے والد کا نام کیا ہے؟ سیدنا عبد رضی اللہ عنہ۔ ابو جہل کے والد کا نام حشام ہے۔ تو اگر سرکار کا یہ چچا ہوتا تو ابو جہل کے والد کا نام عبد مطلب ہوتا، تب چچا بنتا، حالانکہ اس کے والد کا نام ہے حشام، عمر بن حشام اس کا نام ہے۔ یا اللہ ان دونوں میں سے جو تجھے پسند ہے بس مجھے دے دے۔ دعا فرمائی تو عمر بن خطاب آ رہا ہے، یا رسول اللہ کلمہ پڑھا دیجیے۔ تو سرکار کی مراد ہے عمر بن خطاب، سیدنا عمر بن خطاب مراد مصطفیٰ، خلیفہ ثانی، اور جن کی وجہ سے اسلام کو وہ فتوحات حاصل ہوئی ہیں شاید کسی اور زمانے میں نہ ہوں گی قیامت تک، جن کی فتوحات اور جن کے جلال، جن کے دبدبے اور روب کو آج تک کافر مانتے ہیں۔ یہ کافروں کے کلمات ہیں کہ اسلام والوں کے پاس اگر ایک عمر اور ہوتا نا تو پورے ورلڈ پہ اسلام کا پرچم لہرا جاتا۔ یہ کافروں کے کلمات ہیں۔ عمر بن خطاب نے صبح کی نماز پڑھائی، آپ نے دیکھا حضرت سیدنا سلیمان جماعت میں نہیں ہے،
فرمایا چلو اپنے بھائی کا پتہ کرو. کتنا پیاری ادائیں ہیں, کتنا مقدس طریقہ ہے. ایک بھائی جو جماعت میں نہیں آیا, فرمایا چلو پتہ کرو, پتہ نہیں اس کو کیا ہو گئے, بیمار تو نہیں ہو گئے, کوئی اور مسئلہ تو نہیں, کیوں نہیں جماعت میں آیا. جب وہاں پہنچے پتہ کرنے تو دستک دی گئی, پوچھا گیا, ان کی والدہ صاحبہ تشریف لائیں. فرمایا کہ آپ کا بیٹا صبح کی جماعت میں حاضر. جملے غور سے سننے کے قابل ہے. ماں کہنے لگی حضور وہ ساری رات اللہ کی عبادت کرتا رہا. کیا کلمات ہے ذرا بولیں گے آپ؟ سارے بھائی بولیں. جو فجر کی جماعت میں حاضر نہیں ہوا تھا جناب سیدنا سلیمان, وہ ساری رات کیا کرتے رہے تھے؟ نوافل, ذکر, اذکار, تلاوت. اور جب صبح جماعت کا ٹائم قریب تھا نا حضور, میرے بیٹے کو کچھ تھکاوٹ ہو گئی. کیا ہو گئی؟ تو انہوں نے کہا چلو میں نماز گھاری پڑھ لیتا ہوں. چلو میں نماز, ساری رات تو کیا کی ہے اللہ کی عبادت کی وجہ سے ہی تھکاوٹ ہوئی ہے. میں نے کون سا کوئی پیسے کمانے کے لیے ساری رات تھک گیا ہوں, عبادت کی وجہ سے تھک گیا. اور کیا کرنے لگے؟ اپنے آپ کو فرمانے لگے عبادت کی وجہ سے ہی تھکے. چلو آج فجر کی نماز بغیر جماعت کے اپنے گھر ہی پڑھ لیتے ہیں, کیونکہ گھر میں جماعت نہیں ہوتی. یہ مسئلہ یاد رکھ. جہاں مسجد موجود ہو, صحیح العقیدہ امام موجود ہو جس کے پیچھے شرعن نماز ہوتی ہو, اور آپ اپنے گھر میں اپنی جماعت شروع کرا لیں, اسلام آپ کی اس جماعت کو نہیں مانتا. ورنہ تو پھر جماعت کا جو حکم ہے اس کا سسٹم ہی ختم ہو جائے. آپ اپنے گھر جماعت کرا لیں, میں اگلا بھائی, تو پھر جو روب دکھانا تھا کفار کو 5 وقت جمع ہو کے اکٹھے ہو کے, وہ حکمت باقی رہے گی یا ختم ہو جائے گی؟ اس لیے اللہ کریم کی شریعت میں جو ہم گھروں میں جماعت کا انتظام کرتے ہیں, یہ کوئی جماعت نہیں ہے, نہ اس کا کوئی ثواب ہے, نہ اس کا کوئی ثواب ہے. آپ نے تاریخی کلمات بولے. فرمایا اچھا ساری رات عبادت اور صبح تھک گئے, اس وجہ سے صبح کی جماعت چھوڑ دی. فرمایا جو میں نے سیکھا ہے نا تاجدار مدینہ علیہ السلام سے, میں اس کی روشنی میں فتویٰ دینے لگا ہوں. اس کی روشنی میں فتویٰ دینے لگا ہوں. فتویٰ کیا دیا؟ فرمایا جی ہمارے نزدیک بندہ ساری رات سویا رہے. جملے غور سے سننا بزرگوں اور بھائیوں, اور یاد بھی کرنا. ہمارے نزدیک بندہ ساری رات سویا رہے اور صبح اٹھ کے فجر کی نماز باجماعت ادا کر لے, یہ ایک بندہ. اور دوسری طرف ساری رات بندہ عبادت میں گزار دے, نفل میں, ذکر میں, اذکار میں, اور صبح اپنی نماز علیحدہ ہی پڑھ لے. تو فرمایا جو ہم نے سیکھا ہے نا تاجدار مدینہ علیہ السلام سے, ان دونوں میں سے جو بندہ اللہ رسول کو پسند ہے, جس بندے کی شان زیادہ ہے, جس کا اجر زیادہ ہے, وہ ہے جو ساری رات سویا رہا ہے, صبح اٹھ کے صرف فجر کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے. نوافل میں رات گزر جائے اور جماعت رہ جائے, فرمایا کوئی فائدہ نہیں تیری ساری رات نوافل پڑھنے. جب نوافل والے کو کوئی فائدہ نہیں, جملے غور سے سننا, ناراض بھی نہیں ہونا. جب ذکر اذکار کرنے والا ساری رات کرتا رہا, صبح کی جماعت میں حاضر, اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے, تو پھر محفل میں بیٹھنے والے کیا خیال؟ اسی لیے علماء فرماتے ہیں محفل رات کو صرف اتنی دیر تک ہی لے جاؤ کہ صبح اٹھ کے بندہ باجماعت نماز, وہ محفل شریعت کو پسند ہے. اور پھر رونے پہ رونا یہ جن محافل کی وجہ سے ہماری جماعتیں کیا نمازیں ہی رہ جاتی ہیں, وہ محافل بھی وہ ہیں جو خلاف شرع ہوتی ہیں. اکثر داڑھی منڈے نعت خان, فساق و فجار, سٹیجوں پہ ناچنے والے, اور جناب والا جو بھی انہوں نے نیا کلام تیار کرنا ہے, اس کے لیے پہلے 20 گانے سنتے ہیں,
کہ کس گانے کی طرز پہ ہم اس نعت کو ڈھالیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کی توہین ہے، توہین. ان کی وجہ سے ہماری جماعتیں قضا ہوتی ہیں، جو سٹیجوں پہ باندروں کی طرح ناچتے ہیں، جو سٹیج پہ کھڑے ہوئے نعت شریف کے تقدس کو پامال کرتے ہیں، جو سٹیج پہ آ کے نعت شریف جیسا مقدس فریضہ اس کو گانے باجے کی طرز پہ پڑھ کے حرام کے مرتکب ہوتے ہیں. اندازہ لگاؤ، ایک صحابی ساری رات نفل پڑھتا رہا ہے، صبح جماعت رہ گئی. فاروق اعظم فرما رہے تیرا کوئی فائدہ نہیں ہے نفل پڑھنے کا، تو ساری رات سویا رہتا، فجر جماعت کے ساتھ پڑھتا. یہ اصل چیز تھی. اور ایک بندہ ان فاسق و فاجروں کی وہ گانے باجے کی طرز پہ نعتیں جن کا پڑھنا ہی حرام ہے گانے باجے کی طرز پہ اس محفل میں بیٹھ کر صرف جماعت نہیں اپنی نماز ہی قضا کر دیتا ہے. ذرا انصاف سے بتانا، ایسی محفل میں جانا، ایسی محفل کرانا اللہ رسول کو پسند ہوگا؟ لیکن ہمارے اندر یہی کچھ رائج ہوتا جا رہا. ہماری لا علمیوں کی وجہ سے مسلک اہل سنت کے کچھ افراد دین کی دوری کی بنا پہ اس طرح کی محافل کو عروج دیا جا رہا ہے، اور اسے ایک محفل میں کئی لاکھ روپے خرچ کیے جا رہے ہیں، اور جیب سے نہیں، جیب میں تو آئیں گے. یہ جو اکثر کمیٹیاں بنی ہوتی ہیں نا، یہ اپنی جیب سے بہت کم خرچ کرتے ہیں. محافل کرانے کی جو کمیٹیاں ہوتی ہیں، آپ سے، مجھ سے، اگلے سے لاکھوں روپے ایک ہی رات میں فساق و فجار پہ اڑا دیے. اس کا مفصل بیان ہم پیچھے کر رہے ہیں، اس لیے ادھر نہیں جا رہے. اور پھر جو بچ گیا وہ اپنی جیب کرم کی. یہ اسلام ہے؟ اس فاسق پہ جس نے تجھے گانے باجے کی طرز پہ نعتیں سنائے، جس نے منبر رسول کا تقدس پامال کیا، ناچ رہے ہیں، یہ نعت خانی ہو رہی. میرے بھائی نعت خانی تو یہ ہے بندہ ادھر جملے زبان سے نکالے، ادھر بندہ تاجدار مدینہ کی بارگاہ میں پہنچا ہوا، خیال سرکار دو جہاں تک پہنچ جائے. اور یہاں تو اکثر نعتیں، یہ جو مروجہ نعت خان جو لاکھوں روپے لے کے آتے ہیں، اکثر نعتیں ہی گانے باجے کی طرز پہ ہیں، جن کا گانے باجے کی طرز پہ پڑھنا ہی حرام ہے. پڑھنا ہی کیا ہے؟ لاکھوں روپے خرچ ہو گئے، قریب میں بیوہ، یتیم، مسکین، کوئی غربت کی چکی میں پسا ہوا مسلمان، اس کی ہیلپ کرنے کی ہمیں توفیق ہے. جو اصل اسلام تھا مجھ سے دور. محفل میلاد عظیم نیکی ہے، محفل میلاد عظیم نیکی ہے، درس و تدریس کی محافل عظیم نیکی ہے. لیکن کب؟ جب شریعت کے مطابق، جب اسلام کے قانون ٹوٹ جائیں تو پھر کوئی چیز عبادت نہیں رہتی. دیکھو جمعہ کی نماز ہم نے ابھی اللہ کو منظور ہوا تو انشاءاللہ پڑھیں گے، کیونکہ پتہ نہیں ہے نا کہ زندگی وفا کرے نہ کرے. اسلام نے طریقہ کیا دیا جمعہ کی نماز کا؟ کتنی رکعت ہے؟ فرض جو ہے وہ صرف، اور ہم آج 3 پڑھاتے ہیں، تو آپ بتائیں ہو جائے گی نماز؟ جب نماز نہیں ہوتی اسلامی طریقے کے علاوہ تو پھر محفل کب ہوگی؟ بات سمجھ نہیں آئی مجھے لگا. نماز ہے فرض عین اور محفل ہے نفل کے درجے میں. جو فرض عین ہے اسلامی طریقے کے خلاف کیا جائے تو وہ عبادت رہتی. تو جو نفل ہے اگر وہاں اسلامی طور طریقے کو چھوڑ دیا جائے وہ عبادت رہے گی. بس یہی اپیل کر رہا تھا. میرا یہ جملہ کوئی میلاد کے خلاف تو نہیں ہے، نعت شریف کے خلاف تو نہیں ہے. اب جس کو سمجھ خلاف ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنی سمجھ کو درست کرے. میرے بھائی ہم میلاد مصطفیٰ کے لیے اپنی جانیں دینے کے لیے حاضر ہیں، سرکار کی محافل کے لیے اپنی جانیں دینے کے لیے حاضر ہیں. لیکن کام وہ ہو جس طرح اسلام اجازت ہے، جس طرح شریعت ہے اجازت دیتی. یہ نہیں اب آپ دور کیوں جاتے ہیں؟ آپ کے معنی والا کی اگر ہم بات کریں، یہاں محفل میلاد ہوتی ہے، میں جو عرض کر رہا ہوں محفل میلاد ہوتی ہے بعض گھروں میں، بعض بازاروں میں پڑھنے والی نوجوان لڑکی
اور اس کے ساتھ ہی نوجوان لڑکا اور ساتھ ڈھولکی ہے آگے سننے والی، ہماری مائیں بہنیں بھی بیٹھی ہیں بغیر کسی پردہ کی، ہمارے بھائی بھی بیٹھے ہیں. بتائیں یہ محفل ہے؟ اسلام ایسی محافل کا تقاضا کرتے ہیں ہم سے. پھر کہتے ہیں جی محفلوں کے خلاف بولتے ہیں. ہم تو طریقہ دے رہے ہیں کہ اسلام تمہیں یہ طریقہ دے رہا ہے. اسلام تمہیں ماؤں بہنوں کی محافل آپ کا ادارہ بھی کرتا ہے. ابھی اسی اتوار کو ماؤں بہنوں کا ماہانہ درس قرآن ہے، لیکن الحمدللہ جیسے شریعت کہتی ہے ویسے کرتے ہیں ہم. آپ کی مائیں بہنیں یہاں دین سیکھنے آتی ہیں، پوچھ لینا جب تک آپ لوگ مسجد میں ہوتے ہیں کوئی مرد یہاں داخل ہوتا ہے پوچھ لینا ان سے، میری بات پہ اعتبار نہ کریں، انہی سے پوچھ لینا. اور یہ وہ طریقہ ہے جو میرے آقا کریم نے عورتوں کی تبلیغ کے لیے عطا فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عورتوں کے لیے دن مقرر کر کے صحیح بخاری میں پردے کی حالت میں آپ ان کو لیکچر دیا کرتے تھے. یہ میرے آقا کریم کا دیا ہوا طریقہ ہے. ظاہر ماؤں بہنوں کو بھی تو دین سیکھنے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے، وہ بھی مسلمان ہیں. فرمایا طریقہ یہ ہے. اب ہمارے گھروں میں محفل ہوگی، عورت پڑھنے آئے گی، اس نے سپیکر بھی ساتھ رکھا ہوگا، ڈھولکی بھی ساتھ رکھی ہوگی، آ کے پورے محلے میں اس کی آواز بھی جا رہی ہے، ڈھولکی بھی جا رہی ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہوں یہ اسلام؟ بس میں تو یہ کہہ رہا ہوں اور میری ذمہ داری بھی یہی ہے. جس منصب پہ رب نے مجھے بٹھا کے فرما دیا، ذمہ داری لگا دی، اس منصب کا منشا بھی یہی ہے جو حق ہے وہ بتا دیا جائے، جو حق ہے وہ بتا دیا جائے. اور نیت کیا ہو؟ مسلمانوں کی خیر خواہی، مسلمانوں کی قبر و آخرت کی تیاری. میرے آقا کریم علیہ السلام کہ مقدس صحابی کا آپ نے فتویٰ سنا، فرما کہ ساری رات تم نوافل میں رہو نا، ساری رات تم، اور صبح کی نماز گھر پڑھ لو، اس سے کئی درجے بہتر ہے ساری رات سوئے رہو، صبح کی جماعت نماز جو ہے با جماعت مسجد میں جا کے ادا کر رہے. اب یہ فرق آ کیوں رہا ہے؟ ایک بندہ صرف 2 رکعتیں پڑھ رہا ہے جماعت کے ساتھ، ایک بندے نے ساری رات پتہ نہیں 100 رکعت پڑھ لی، پتہ نہیں 200 رکعت پڑھ لی، کتنے پارے پڑھ لی. وہ سب نفل ہے، وہ سب کیا ہے؟ اور جو نماز با جماعت ہے یہ واجب ہے. اور ایک خراب نوافل بھی آپ ایک طرف کھڑا کر دینا، ایک واجب کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ وجہ ہے کہ نفل واجب کا مقابلہ نہیں کر سکتے. رسول کائنات، فخر موجودات، مالک کون و مقام، سرور دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شان سرکار مدینہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کام کتنا ہے اور اس پہ انعام کتنا بڑا ہے. چھوٹا سا کام اور عظیم اس پہ انعام. حدیث مبارکہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ عز و جل اور اس کے سارے فرشتے، اللہ عز و جل اور اس کے سارے فرشتے نماز باجماعت میں جو پہلی صف کھڑی ہوتی ہے، نماز باجماعت میں جو پہلی صف ہوتی ہے، اللہ بھی اور اللہ کے فرشتے بھی اس صف والوں پر میرے آقا کریم فرماتے درود بھیجتے. کام کتنا آسان ہے، انعام کتنا عظیم ہے. نماز تو پڑھنی مسلمان جو ہے الحمدللہ مسلمان پہ ہی نماز کیا ہوتی ہے؟ فرض ہوتی ہے. اور باجماعت بھی پڑھنی ہے کیونکہ واجب ہے. اور کیا اس نے محنت کیا کی ہے؟ تھوڑا سا پہلے آ گیا، تھوڑا سا. میرے آقا نے فرمایا پہلی صف جو باجماعت کھڑی ہوتی ہے اس پہ کون درود بھیجتا ہے؟ دیکھو تو صحیح کتنا عظیم شان ہے پہلی صف کی، جن کے اوپر رب درود بھیجتا ہے. اور رب کے فرشتے کیا بھیجتے ہیں؟ درود. صحابہ نے عرض کی
یا رسول اللہ دوسری صف پر، آپ نے پہلی کا فرمانا، انہوں نے سوال کر دیا، پھر دوسری صف، میرے آقا کریم فرماتے ہیں یہ جو پہلی صف ہے نا اس پر اللہ اور اللہ کے فرشتے درود بھیجتے ہیں. آپ اسلوب سمجھیں، سائلین پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ دوسری صف، فرمایا یہ جو پہلی صف ہے نا، پہلے بھی پہلی صف کے بارے میں فرما دیا، اب انہوں نے کوشش کی چلو دوسری کے بارے میں کوئی فتویٰ لے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ دوسری، فرمایا یہ جو پہلی صف ہے نا اس پہ اللہ اور اس کے فرشتے کیا بھیجتے ہیں؟ درود بھیجتے ہیں. صحابہ نے پھر اپیل کر دی، یا رسول اللہ دوسری، دوبارہ سوال کر دیا، یا رسول اللہ دوسری کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں دوسری پہ بھی اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، دوسری پہ بھی اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں. سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں اللہ کے بندو اپنی صفوں کو برابر کیا کرو، اللہ کے بندو اپنی صفوں کو سیدھا کیا کرو، اور ایک مونڈھے کے ساتھ دوسرے کا مونڈھا لگا ہوا ہونا چاہیے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے بندو دو بھائیوں کے درمیان جو گیپ ہوتا ہے جماعت کے دوران، دو بھائیوں کے درمیان جو خالی جگہ ہوتی ہے، سرکار فرماتے ہیں اس کو بند کرو، خالی جگہ نہ چھوڑو. نماز باجماعت میں خالی جگہ کیوں؟ فرمایا جب دو بندوں کے مابین جماعت میں خالی جگہ پڑی ہو تو شیطان بھیڑ کے بچے کی مانند آ کے وہاں داخل ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ کون داخل ہو جاتا ہے؟ شیطان داخل ہو جاتا ہے. فرمایا اللہ کے بندوں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کھڑا کرو، درمیان میں خالی جگہ، کیونکہ وہاں پھر شیطان گھس جاتا ہے، وہاں پھر شیطان گھس جاتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو جو خالی جگہ ہے اس کو تم نے ختم کرنا ہے، اس کو تم نے ختم کرنا ہے، خالی جگہ کو ختم کرو، ورنہ خالی جگہ اگر اسی طرح باقی رہ گئی اللہ کے بندو تو پھر تمہارے ممکن ہے دل ہی الٹا کے رکھ دیا جائے. صفیں برابر کرو. فرمایا اگر صفیں برابر نہ ہوئی پھر عین ممکن ہے تمہارے دل رب الٹے کر دے، تمہارے دل اندھے کر دے. دل الٹے اور اندھے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ بندہ پھر راہ راست پہ چل، یہ کتنی عظیم بات ہے. فرمایا جماعت اور دو بھائیوں کے مابین خالی جگہ نہ چھوڑو، مل کے کھڑے ہو اور صف کو بالکل کیا کرو؟ سیدھا کرو. فرمایا جب تم صف کو سیدھا نہیں کرتے نا عین ممکن ہے رب تمہارے دل ہی پھیر دے، تمہارے دلوں کو ٹیڑھا کر دے، تمہارے دلوں کو ٹیڑھا کر دے. میرے بھائیو خدا را جو آپ احادیث سن رہے ہیں ان پہ خود عمل کریں، اپنے اور مسلمان بھائیوں تک پہنچائیں، اور یہ ذہن میں رہے یہ جو صف سیدھی کا حکم ہے اور مل کے کھڑے ہونے کا حکم ہے یہ تمام جماعتوں کے اندر یہی حکم ہے. کچھ مسلمانوں کا نظریہ ہے کہ نماز جنازہ میں کھلے کھلے ہو کے کھڑے ہو جاؤ تاکہ پتہ چلے بندے زیادہ کھڑے. یہ کون سا اسلام تم نے دیا؟ جس رب نے اجر دینا وہ جانتا ہے. تم کھلے ہو کے کھڑے ہو جاؤ، مل کے کھڑے ہو جاؤ، اس کو پتہ ہے کتنے کھڑے اور کس نیت سے آئے ہوئے، اس کو تو یہ بھی پتہ ہے کون کس نیت سے جنازے میں آیا ہوا ہے، اللہ کی رضا کے لیے یا دکھلاوے کے لیے، مالک تو جانتا ہے. تو یہ لا علمی والی باتیں ہیں. جنازہ ہو یا کوئی نماز ہو حکم ہے ایک دوسرے کے ساتھ حتیٰ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات جب جماعت کھڑی ہوتی، حالانکہ آپ کے شاگردان عظام جو علم کے پہاڑ اور سمندر ہیں، جو علم تقوی طہارت کے پہاڑ، اور سرکار اپنے مصلی امامت کو چھوڑ کر، غور کرنا، مصلی امامت کو چھوڑ کر اس آخری بندے سے لے کر اس طرف آخری بندے تک سرکار یوں ایک دوسرے کو پکڑ کے ان کی صف سیدھی بھی فرما دیا کرتے تھے. فرماتے تھے یوں کھڑے ہو جاؤ، اس طرح کھڑے ہو جاؤ، اس طرح مل کے کھڑے ہو جاؤ، یہ درمیان میں جگہ خالی ہے. اتنے تک بھی میرے آقا کریم نے صف بندی کا اہتمام فرمایا. اللہ کریم سے دعا گو ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ سب کو بھی، تمام مسلمانوں کو نماز پنجگانہ با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.